امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میکنید اون روز رو ببینید و ببینید دائما بودم فی القدس. معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشند، اما این روز خواهد آمد و زود دیر هم نخواهد شد. دیر هم نخواهد شد. چند سال پیش دولت صهیونیستی همسایه شما گفتش که ایران رو ما تا مثلا سال 25 فلان چنین می‌کنیم، چنان می‌کنیم. من گفتم که شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله. القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، رہبر کا وعدہ ہے یہ پورا ہو کے رہے گا، ہر مومن مسجد اقصی میں پھر سجدہ کرے گا، القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها. أما بعد. انسان کو زمانے کے ساتھ ساتھ ایسے مکان اور ایسی جگہوں کی معرفت ہونی چاہیے جنہیں خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا ہے. مثلا بیت اللہ، اللہ کا گھر، جس کے لیے ارشاد ہوتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ اللہ کا گھر بنایا گیا، اور یہ وہ گھر ہے جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. لیکن ہدایت اسی وقت ہوگی جب انسان کو خانہ کعبہ کی معرفت ہوگی، اور جسے معرفت نہیں ہوگی وہ اس ہدایت سے محروم رہے گا. ہدایت کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی پہلے معرفت حاصل کرے، اور جس کے پاس معرفت ہوتی ہے اس کی حالت، اس کی کیفیت ہی بتاتی ہے کہ واقعاً ہاں کوئی اگر کسی جگہ جا رہا ہے تو کس اعتبار سے اور کس معرفت کے ساتھ جا رہا ہے. جیسے خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے بہت سے لوگ جا رہے تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام بھی جا رہے تھے، ساتھ میں امام ابو حنیفہ بھی تھے اور بہت سے لوگ تھے. جیسے ہی خانہ کعبہ قریب آیا، لوگ بہت ہی زور و شور کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بہت خوش ہیں. لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام جب خانہ کعبہ کے قریب پہنچے تو جیسے جیسے قریب پہنچ رہے تھے ویسے ویسے امام کی حالت متغیر ہوتی جا رہی تھی. عالم یہ تھا کہ ابو حنیفہ کا کہنا ہے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے امام کی روح جس میں عنصری سے پرواز کرنے والی ہے. اور میں فوراً بھاگتا ہوا گیا اور جانے کے بعد پوچھتا ہوں مولا آپ کی حالت کیا ہے؟ آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے کہ آپ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں. تو امام نے یہی فرمایا کہ ابو حنیفہ، جو لوگ خوش ہو کے جا رہے ہیں انہیں شاید معرفت نہیں ہے کہ کہاں جا رہے ہیں. میں جو جا رہا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اور اللہم لبیک لبیک کہتے ہوئے یہ جو لوگ جا رہے ہیں، اگر ہم اللہم لبیک کہیں اور خدا جو ہے ہمیں یہ نہ کہے کہ ہاں تم آؤ، تمہارے آنے کو ہم قبول کرتے ہیں، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا. لہذا امام کے جانے میں
اور دوسرے لوگوں کے جانے میں زمین آسمان کا فرق ہے، چونکہ وہ جا رہے تھے معرفت کے ساتھ، یہ لوگ جا رہے تھے بغیر معرفت کے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی جگہ ہیں، مثلا آج جمعۃ الوداع ہے، اور جمعۃ الوداع میں خاص طور سے بیت المقدس کی آزادی کے حوالے سے جو احتجاج کیا جاتا ہے۔ بیت المقدس بھی ایک بہت ہی مقدس جگہ تھی، اور یہ وہ جگہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے مقدس نہیں ہے، یہودی بھی اس کو مقدس مانتے ہیں، عیسائی بھی مقدس مانتے ہیں۔ یہودی اس لیے اسے مقدس مانتے ہیں کہ جناب سلیمان پیغمبر جو بنی اسرائیل کے نبی تھے، انہی نے اس کو بنایا۔ عیسائی اس لیے اس کو مقدس مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوئے، اور مسلمان اس لیے اسے مقدس مانتے ہیں کہ یہ قبلہ اول ہے۔ لیکن آج وہی بیت المقدس اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور اسرائیل یہ چاہتے تھے کہ اس بیت المقدس کو دنیا کے جغرافیائی نقشے سے ختم کر دیا جائے۔ لہذا ایک زمان و مکان شناس وارث کربلا اور مجاہد کربلا نے اسرائیل کے جب اس نیت کو دیکھا تو اس نے ماہ رمضان کے مہینے میں 13 ماہ رمضان 1399 کو فلسطین کی حمایت کا اعلان کرتا ہے، اور اس دن کو یوم القدس کا نام دیتا ہے۔ یہ کوئی اور نہیں تھا، یہ یوم القدس کا نام دینے والا وقت کا وہ امام جسے خمینی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ جو امام خمینی نے یوم القدس کا نام دیا، یہ یوم القدس صرف فلسطین سے مخصوص نہیں ہے، یہ یوم عالمی ہے، یعنی جہاں جہاں بھی مقدسات الہیہ کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے تقدس کی حفاظت کے لیے قیام کریں۔ یہ یوم القدس مستضعفین کا مستکبرین کے ساتھ قیام کا دن ہے، صرف فلسطین والوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ مستضعفین کا مستکبرین کے ساتھ قیام کا دن ہے، یعنی کمزور لوگوں کا طاقتور لوگوں کے ساتھ قیام کرنا۔ صاحبان ایمان کو کبھی اپنے آپ کو کمزور نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کے سورے اور آیتیں حوصلہ افزائی کے لیے کافی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون کے خلاف قیام کرنا جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اس کے پاس کتنی بڑی طاقت تھی، کتنی بڑی قوت تھی، حکومت اس کے پاس تھی، اقتدار اس کے پاس تھا، بادشاہ وقت تھا، اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور اس کو ایسا لے جا کے دریائے نیل میں ڈبویا کہ ہمیشہ کے لیے وہ غرق ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے خلاف قیام کیا، ایک ابراہیم جن کے پاس کچھ نہیں، بے سر و سامانی کا عالم ہے، لیکن وہیں نمرود بادشاہ وقت ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ سوچ کے نہیں ڈرے، نہیں گھبرائے کہ میں کمزور ہوں، وہ طاقتور ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، میں اس کا کیسے مقابلہ کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مقابلہ کیا، اور اس کو بھی خداوند عالم نے جب مارا تو ایک ضعیف ترین مخلوق کے ذریعے اس کو مارا کہ مچھر کے ذریعے اس کی موت ہوئی۔ ابابیل اور ابرہا، کہاں ابابیل اور کہاں ابرہا، کہاں عبد المطلب اور کہاں ابرہا، یہ بھی اپنے وقت کا بادشاہ تھا، اور یہ آتا ہے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، لیکن خداوند عالم نے اس
قوی ترین انسان کے مقابلے میں جہاں وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے آ رہا تھا، خداوند عالم کے پاس اور بہت سے جانور تھے، پوری دنیا کا مالک و مختار ہے، قادر ہے، کسی بڑے سے بڑے جانور کو بھیج سکتا تھا، لیکن ایک معمولی سے پرندے کا انتخاب کیا کہ تاکہ دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ کبھی طاقتور اپنے آپ کو طاقتور نہ سمجھیں، اگر میں کسی کا خاتمہ کرنا چاہوں تو ایک ضعیف ترین مخلوق کے ذریعے اس کا خاتمہ کر سکتا ہوں۔ لہٰذا اللہ نے ابابیل کو بھیجا، اور ابابیل آئے، انہیں نے معمولی سی کنکریوں کے ذریعے چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو تبدیل کر دیا۔ قانون الہی ہے، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کا وارث ہمیشہ اللہ نے مستضعفین کو بنایا ہے۔ انسان کے پاس صرف ایمان ہو، ایمان کی قوت، ایمان کا طاقت، ایمان کا اسلحہ، یہ ایک ایسا ہے اس کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ ناکام ہو جاتی ہیں۔ یہ یوم القدس صرف فلسطین کا نہیں، یہ اسلام اور رسول کا دن ہے، یہ حیات اسلامی کا دن ہے، یہ امت مسلمہ کی بیداری کا دن ہے۔ اگر امت مسلمہ واقعاً بیدار ہو جائے تو لوگوں کا جینا حرام ہو جائے۔ آج دنیا جو فائدہ اٹھا رہی، ہماری غفلت سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ ہم غافل ہیں۔ اگر ہمارے اندر وہ بیداری، وہ شعور آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں سرنگو نہیں کر سکتی۔ آج کا یہ دن امت مسلمہ کی رگوں میں خون دوڑانے کا دن ہے۔ آج ان کے اندر جوش پیدا کرنے کا دن ہے، آج ان کی حوصلہ افزائی کا دن ہے۔ آج کا یہ دن فلسطینی عوام کو احساس دلانے کا دن ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور صرف فلسطین کو نہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی مضعف اور کمزور زندگی بسر کر رہے ہیں ان سب کو احساس دلانے کا دن ہے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آج ہمارے یہاں یہی کمی ہے کہ ہمارے یہاں کوئی احساس دلانے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کو احساس دلا دے تو واقعاً انسان کیا، جانور بھی مقابلہ کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جانور کے اندر بھی ہمت اور شجاعت اور وہ بہادری آ جاتی ہے۔ فیض کی ایک نظم ہے کتے، جنہیں نے پوری نظم کتے کے اوپر کہی ہے، جس کے آخر کے یہ 3 شعر، یہ مظلوم مخلوق گر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بھول جائے، یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لے، یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں، کوئی ان کو احساس ذلت دلا دے، کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے۔ واقعاً اگر کسی کو احساس ذلت ہو جائے، امام خمینی نے عربوں کو واقعاً احساس ذلت دلایا کہ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، اس کے اوپر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور تم عرب والوں خاموش بیٹھے ہوئے ہو۔ اگر واقعاً ان عربوں کو احساس ہو جاتا، ان عربوں کو اگر ذلت کا احساس ہو گیا ہوتا تو آج فلسطین کب کا آزاد ہو گیا ہوتا۔ لیکن آج آزاد جو نہیں ہوا اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ان کو آج تک احساس نہیں ہوا۔ یہ امام خمینی تھے جنہوں نے ظلم کو برداشت نہیں کیا اور ظالم کے خلاف کھڑے ہوئے۔ واقعاً ظلم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر عربوں کی یہ خاموشی نہ ہوتی، ان کا یہ سکوت نہ ہوتا، تو آج فلسطین کی نوعیت کچھ اور ہوتی، آج وہ اسرائیل کے چنگل میں نہ ہوتا، لیکن ان کو کسی طرح کا کوئی احساس نہ ہوا۔ اور یاد رکھیں، اسرائیل سے کہیں زیادہ ظالم اور گنہگار یہ اعراب ہیں جو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ زیارت وارثہ کا وہ جملہ، لعن اللہ امتن قتلت کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بہ،
صرف قاتل نہیں، لعنت ظالموں پر بھی ہے اور لعنت خاموش لوگوں پر بھی ہے، اور سب سے بڑا گنہگار وہ ہوتا ہے جو خاموش ہوتا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑا رول اسی کا ہوتا ہے۔ اس کی بہترین مثال جیسے گیہوں ہے، اسے آپ اگر پیسنا چاہیں تو اس کے پیسنے کے لیے جب آپ چکی پر جائیں گے تو چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جو اوپر حرکت کرتا رہتا ہے، دوسرا پارٹ وہ ہوتا ہے جو نیچے خاموش رہتا ہے۔ اگر دونوں پارٹ حرکت کرنے لگیں، چلنے لگیں، تو کبھی وہ پارٹ گیہوں کو پیس نہیں سکتے، کسی بھی اناج کو نہیں پیس سکتے۔ یہ جو گیہوں یا کوئی بھی اناج پس جاتا ہے اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ نیچے والا خاموش رہتا ہے۔ اگر یہ بھی حرکت میں آ جائے تو یقیناً پھر کوئی کسی کو نہیں پیس سکتا۔ تو سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ خاموش طبقے کا ہے کہ اگر یہ آرام آج خاموش نہ ہوتے، یہ بھی فلسطین کے ساتھ ہوتے، یہ بھی اپنی آوازوں کو بلند کیے ہوتے، تو آج ظلم جو فلسطین کے اوپر ہو رہا ہے، جو ناحق مارے جا رہے ہیں، جو بیچارے پتھر اور اینٹ سے لڑ رہے ہیں، واقعاً آج وہ نوبت نہ ہوتی، آج وہ بھی چین سکون کی زندگی جیتے۔ لیکن یہ نہ جینے کی وجہ یہی ہے کہ جتنے عرب ہیں سب عالم غفلت اور عیش و عشرت کی زندگی میں مصروف ہیں، جس کی وجہ سے فلسطین آج مصیبتیں اور تکلیف اور پریشانیاں برداشت کر رہا ہے۔ خداوند عالم اس یوم القدس کے صدقے میں ہم سب کو خواب غفلت سے بیدار کرے، ہمارے اندر بیداری آنا چاہیے، ہمارے خون میں روانی آنا چاہیے، ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایک اتحاد پیدا ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ظلم کا خاتمہ کر سکیں۔ لہٰذا آج کا یہ احتجاج ہمارا ظلم کے خلاف ہونا چاہیے تاکہ ہم ظلم کو دنیا سے ختم کریں، تاکہ مظلوم اس دنیا میں چین و سکون کی زندگی بسر کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔